بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلی داستان ابراہیم علیہ السلام تھی. پھر ہم نے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں سنا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کے واقعات سارے، ان کی داستان ہم نے سنی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا کہنے، سبحان اللہ. اور پھر ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. تو نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو دے دی. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جو کہ ان کے پہلے بیٹے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ذبیح اللہ کے نام سے ہیں، سنت ابراہیمی قربانی جن کی یاد میں کی جاتی ہے. اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ان کو اس کا متولی بنایا ابراہیم علیہ السلام نے. اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں ہی رہائش کی. ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے. اور یہ جو 12 بیٹے ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، وہ کہلائی بنی اسماعیل. اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں. تو جو نبوت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی، وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کی. تو ابھی ایک بیٹے کا تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے، جو کہ ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولادیں، ان کی نسل کہلائی بنی اسماعیل. اب ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، جو کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ان کی نسل کہلائی بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے لقب کی وجہ سے ان کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل. یہ وہ واحد نبی ہیں جن کا قصہ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ، ایک ہی صورت میں مکمل کر دیا ہے. آج ہم داستان یوسف علیہ السلام سننے جا رہے ہیں، اور قرآن کریم نے ان کے قصے کو احسن القصص، یعنی سب سے حسین قصہ کہا ہے. تو یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ اردو حسن کی وجہ سے مشہور ہیں، اور سب سے زیادہ حسین ان کو کہا ہے کہ وہ بہت حسین تھے، تو ان کے قصے کو بھی حسین کہا ہے. اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں یوسف علیہ السلام ان کے شاید 11ویں بیٹے. داستان یوسف کا آغاز کرتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں یوسف علیہ السلام اور بن یامین دونوں کی والدہ ایک تھیں. یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے چہیتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے عشق تھا، اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، چونکہ وہ جانتے بھی تھے وحی الہی کے ذریعے اور کہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں جنہیں نبوت عطا ہوگی. یوسف علیہ السلام اپنے والد کے بہت چہیتے تھے، اور سارے اولاد میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نا، آنکھوں کا تارا. جو باقی کے 10 بھائی تھے، ویسے تو بھائی بچے 11، لیکن بن یامین کو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی. لیکن جو باقی کے 11 تھے، جو دوسری ماں سے تھے، وہ حسد میں پڑ گئے تھے. ان کی چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کیوں یوسف والد کی آنکھوں کا تارا ہے، یا تو یوسف کو مار دو، مر جائے یوسف، یا پھر یہ ہو کہ بھائی والد کا دل اس سے برا ہو جائے کہ وہ ہر وقت آنکھوں کا تارا کیوں بنا رہتا ہے. اب اس داستان کا جو باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے خواب سے. کیا دیکھا انہوں نے خواب میں، ہم بتاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اور وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اس وقت یوسف علیہ السلام کم عمر تھے، چھوٹے تھے، مگر وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ اس خواب کا کوئی مطلب ہے، اس کی کوئی منطق ہے، کہ بلا وجہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے. اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ سب بیان کر دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کہ بابا، میں نے خواب دیکھا ہے. ان کے والد بھی نبی اور وہ خود بھی نبی. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ خواب بتایا، اور یہ خواب سننے کے بعد ان کے والد بہت خوش ہوئے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خواب کے ذریعے یہ بتا دیا ہو کہ ان کے بیٹے کو کیا رتبہ، کیا عزت، کیا مرتبہ ملے گا، اور مستقبل میں ان کو ایسا رتبہ، ایسی عزت ملے گی کہ ہر کسی کو، ان کے خاندان کو، دوسرے لوگوں کو ان کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دے گی. یعقوب علیہ السلام ان کا خواب سن کے بہت خوش ہوئے، لیکن انہیں ایک خدشہ بھی لاحق تھا. وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ان سے حسد رکھتے ہیں، اور حسد کتنی بری چیز ہے، کتنی تباہی کر سکتی ہے. تو اس داستان کا ایک لیسن، ایک مورل یہ بھی ہے کہ حسد کتنی بری چیز ہے. اب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بابا کو بتایا، اور ان کے بابا یہ بھی جانتے ہیں، خوش ہوئے ہیں، بہت خوش ہوئے ہیں، مگر یہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے بے حد حسد کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت غلط بھی کر سکتے ہیں حسد میں پڑ کے.
اب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی سیفٹی کے لیے ان کو سمجھا کہ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا ہے وہ اپنے باقی کے جو 10 بھائی ہیں ان سے بالکل بھی ڈسکس نہ کریں، انہیں نہیں پتہ چلنے دیں کہ انہوں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی حفاظتی تدبیر تھی جو کہ یعقوب علیہ السلام کرنا چاہتے تھے۔ اب یعقوب علیہ السلام پہلے سے ہی یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اب اس خواب کی وجہ سے ان کے عشق میں اور اضافہ ہو گیا تھا، اور محبت اتنی آبویس ہو گئی تھی کہ یہاں تو محبت بڑھ رہی تھی، لیکن وہاں جو 10 بھائی تھے ان کا بغض، نفرت، جلن، حسد وہ بھی اسی لیول سے بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے۔ اب یہاں اگر میں یہ کہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے تھی، ان کے حسن کی وجہ سے، ان کے مرتبے کی وجہ سے، لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک ہے۔ اگر ہم آج بھی دنیا میں دیکھیں، ایک ہی باپ کی اولاد، 3 4 2 بیٹیاں، 2 بیٹے، 2 بہن بھائی جو بھی ہیں، اگر کوئی ایک والدین کا چہیتا ہوتا ہے تو باقی اولاد کی نظر میں کھٹکتا ہے، وہ اپنے بہن بھائی سے محبت اپنی جگہ کرتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ وہ ماں باپ کا چہیتا ہے، یہ مرتبے میں تھوڑا زیادہ ہے، یہ اس کی عزت زیادہ ہے، اس سے محبت زیادہ ہے، دل میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور سیم یہی چیز اب یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں کی صورت میں تیار ہے، جس کا دھڑکا، جس کی روح یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہو گئی تھی۔ تو اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی ہیں جو حسد میں مبتلا ہیں، وہ پلاننگ پلاٹنگ کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اب ایک گیدرنگ ہے جس میں 10 بھائی بیٹھے ہیں، اور پلاننگ پلاٹنگ کیا ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کے خلاف ہو رہی ہے کہ ان کا پتہ صاف کر دیتے ہیں۔ اب پلاننگ ان کی جان کے در پہ ہے کہ یوسف کو راستے سے ہٹاتے ہیں، بابا تھوڑے دن روئیں گے بیٹے کی یاد میں، گریا کریں گے، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بھول بھال جائیں گے، تو ہمارا تو مسئلہ حل ہے، جو ہماری محبت، ہمارے حصے کا سب کچھ چھین چھان کے بیٹھا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے طریقہ بھی سوچ لیا کہ کیسے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹائیں گے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یوسف راستے سے ہٹے اور باپ کی محبت ہم تک آ جائے۔ یعنی بات اب پھر وہیں گھوم کر واپس آتی ہے کہ شیطان آدم کی اولاد کے راستے میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ غلط نہ کرے، تو ایسا کہاں ممکن ہے؟ اب شیطان نے یہاں ان 10 بھائیوں کے ذریعے اپنا کام کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا ان کو کہ تمہارا جو یہ بھائی ہے نا، اس کو راستے سے ہٹا دو۔ کیا پلاننگ ہوئی؟ اب اپنے پلاننگ پلاٹنگ پر عمل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 10 بھائی پہنچ جاتے ہیں نبی یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد کے پاس۔ اب ان سے کہتے ہیں کہ بابا، ہم نے دیکھا ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پہ ذرا بھروسہ نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام خوب جانتے ہیں ہر بات کو، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو بیٹے ان سے کہتے ہیں کہ ہم بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ پروفیشن تھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو لے جا کے چرواتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم چروانے لے جاتے ہیں، وہاں کھیلتے کودتے ہیں، بڑا لطف اندوز ماحول ہوتا ہے، لیکن یوسف آپ کے پاس ہی رہتا ہے، ہم اپنے بھائی سے بڑی محبت۔ اب وہ باپ کے سامنے بڑی محبت دکھا رہے ہیں، حالانکہ باپ کو اصل حقیقت اچھے سے پتہ ہے کہ وہ سارے کے سارے حاسد ہیں اور محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کا حسد نہ بڑھ جائے، وہ واضح طور پہ کوئی کھلی دشمنی نہ کریں، تو یعقوب علیہ السلام نے بہت بند الفاظوں میں ان کو کیا سمجھایا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام، اور آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں، وہ یہیں رہتا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کام میں تم لوگوں کو پتہ نہ چلے، تم یوسف سے غافل ہو جاؤ اور کہیں کوئی بھیڑیا یوسف کو نہ کھا لے۔ تو یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ انہوں نے کوئی الزام بھی نہیں دیا اور اپنا خدشہ بتا کے یوسف علیہ السلام کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ نہیں بھیجنا ہے۔ تو اب اس پہ وہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہم اتنی غفلت برتیں گے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، تو ہم 10 کے 10 کا کیا فائدہ۔ بہرحال وہ اپنے فادر کو کنونس کر لیتے ہیں، اور اب جب وہ جانوروں کو لے کے نکلتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر ہی نکلتے ہیں۔ مان جاتے ہیں والد، حالانکہ والد کو پتہ ہے کہ ان کی انٹینشن اچھی نہیں ہے، بہرحال منا لیتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اب وہ جائیں گے تو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اب ایک نیا منظر ہے کہ بھائی جہاں چروا گاہ میں جاتے ہیں، جہاں جانور چروانے، تو یوسف علیہ السلام وہاں پہلی بار اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بھائی تو وہاں جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام جو اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے اور نہیں جاتے تھے، اب وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ جا رہے ہیں۔ اب وہ چروا گاہ پہنچ گئے جہاں پہ جانوروں کو لے کے جاتے تھے، اور پہنچ گئے وہاں پہ، تو بھائیوں نے دوبارہ سے گروپنگ کی اور اپنا دوبارہ سے ڈسکشن شروع کر دیا کہ بھائی پہلا پارٹ تو یہ تھا کہ کسی طرح بھی والد کو کنونس کرو یوسف کو اپنے ساتھ لاؤ، تو وہ تو ہم نے کر لیا، ہو گیا۔ اب یوسف کا پتہ کیسے صاف کرنا ہے، اس کو کیسے راستے سے ہٹائیں کہ والد کی ساری محبت ہماری ہو جائے، تو کریں کیا، کیسے پتہ صاف کریں، اس پہ سوچ وچار چل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے ہیں، ان کو لے آئے ہیں ساتھ، اور پلاننگ چل رہی ہے الگ جا کے۔ اب ایک بھائی شاید وہ یہودا ہی ہوگا جو چاہتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو اس نے کہا کہ ہمارا گھر یہاں سے بہت دور ہے اور ہم یہاں اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہم دیکھنے والا نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، ختم بات، قتل کر دیتے ہیں۔ تو اس سے اچھا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، قتل کر ڈالو، قصہ ختم کرو۔ کون گواہی دے گا ہمارے خلاف؟ کیسے پتہ چلے گا بابا کو کہ یوسف کو ہم نے قتل کر دیا؟ ظاہر ہے کوئی نہیں ہے گواہی دینے والا، بابا کو وہی پتہ چلے گا جو ہم انہیں بتائیں گے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ختم ہو جائے گی بات، ہم بنا لیں گے کہانی، ہمارے آپس میں تو اتحاد ہے، یونٹی ہے، مار دو، قتل کر دو، دفن کر دیتے ہیں، کہیں مار دیں، یہیں پر دفن کر دیں،
تو جب واپس جائیں گے تو کیا کریں گے؟ واپس جائیں گے تو جو یعقوب علیہ السلام بابا ہیں وہ تو یوسف کے منتظر ہوں گے. وہ سوال کریں گے, وہ پوچھیں گے یوسف کہاں ہے. وہ کہیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ یوسف کو تم لوگ حفاظت نہیں کر پاؤ گے اس کی, اسے کچھ ہو جائے گا. تو کہاں ہے یوسف؟ کیا کہیں گے والد صاحب سے؟ تو اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی مار دیں گے, یہیں دفن کر دیں گے, اور کہہ دیں گے کہ بھائی ہم نے یوسف کو بہت سمجھایا, بہت منع کیا, لیکن وہ کھیل کود میں اس نے ہماری ایک بھی نہ سنی, نکل گیا اور اس کو بھیڑیے اٹھا کے لے گئے. اب یہ تو ایک عام سی بات ہے نا کہ جنگل میں کوئی جنگلی جانور اور خوخار جانور نے حملہ کر دیا تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ سوچ وچار ہو رہا ہے اس چیز پہ. اب قتل کے فیور میں سارے بھائی نہیں تھے, اور شاید لاوی تھا جس نے, لاوی یوسف علیہ السلام کا بھائی جس نے قتل کی مخالفت کی تھی, وہ نہیں چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کیا جائے. تو اب دوسرا جو پلان بی تھا وہ یہ تھا کہ بھئی اپنے ہی بھائی کا خون کر دیں گے, ہماری گردن میں خون پڑ جائے گا اس کا, ہمارے یہ ہو جائے گا کہ ہم قاتل ہیں. تو ایسا نہیں کرتے, اپنے ہاتھ خون سے نہیں رنگتے. ہم ایسا کرتے کسی قافلے والے کو ان کو بیچ دیتے ہیں, جان چھوٹ جائے گی, لے جائیں. لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا, کوئی قافلہ ہی نہیں تھا, کس کو بیچتے کیا کرتے, اور وقت نہیں تھا ان کے پاس, اور واپس ان کو لے کے نہیں جانا ہے, جان چھڑانی ہے. تو اب پلان سی یہ ہے کہ بھائی یہاں ایک خالی کنواں ہے, بہت پرانا کنواں ہے جو کہ خالی ہے, اس میں پانی بھی نہیں ہے. تو آپ ایسا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈال دیتے, خالی ہے. اب اگر کوئی قافلہ آتا ہے اور ان کی نظر پڑ جاتی ہے اور یوسف علیہ السلام کو نکال کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تو بھی ٹھیک, نہیں لے کے جاتے تو رہنے دو, اس میں اللہ مالک ہے, ہماری جان چھوٹ جائے گی اور قتل نہیں آئے گا کہ بھائی ہمارے ہاتھ خون سے نہیں لگیں گے, ہم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو کنویں میں ڈال کے اپنی جان چھڑاتے ہیں. یہ پلان سی تھا. کہہ دیا, سن لیا, لیکن سوچیں کیسا ہے کہ گھر سے دور ہے بچہ, اپنے باپ سے دور ہے, اپنوں کے درمیان موجود ہے, اور اپنے ایسے جو سانپ کی طرح آستین میں بیٹھ کے ڈسنے کو تیار ہیں جو کہ اس کے بھائی ہیں. اور پلان سی جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے کہ ان کو کنویں میں ڈال کے جان چھڑا کے جانا ہے. اب کیا منظر ہوگا کہ اپنے ہی بھائی, اپنے سگے, اپنا خون, ایک چھوٹا سا بچہ, معصوم بچہ یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے کنویں کی طرف دھکیل رہے ہیں, زبردستی لے کے جا رہے ہیں. کیسی زبردستی کی ہوگی, اس بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی, وہ کیسے حسرت سے, حیرت سے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ چلو حسرت تو کرتے تھے, مارنا تو چاہتے تھے, لیکن یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا دل کی کیفیت ہوگی کہ کیا کر رہے ہیں بھائی, کہاں لے جا رہے ہیں, کیسا سلوک کر رہے ہیں. اب ایک طرف یہ معصوم بچے یوسف علیہ السلام کی چیخ و پکار تھی, خوف تھا, ڈر تھا, اور دوسری طرف وہ غیظ و غضب والے ظالم سنگ دل بھائی تھے. اب اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور خود کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا ہے, اور وہ ظالم بھائی گھر جا رہے ہیں. کیا ہوگا, اپنے والد سے کیا کہیں گے, یہ جانیں گے پارٹ 2 میں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور نیکسٹ پارٹ ضرور سنیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.